بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے چیپٹر نمبر 8 کی، جو کہ ہے پیمانہ پیدائش اور قوانین حاصل کے متعلق۔ پیمانہ پیدائش سے کیا مراد ہے؟ پیمانہ پیدائش سے یہ مراد ہے کہ جب آپ کوئی بزنس کرتے ہیں تو اس کا سکیل کیا ہے، کیا وہ چھوٹے لیول پہ بزنس کیا جا رہا ہے یا بڑے لیول پہ۔ تو اس لحاظ سے ہم دیکھیں گے کہ کس لیول پہ چیزوں کی پروڈکشن ہو رہی ہے، کتنی چیزیں پروڈیوس ہو رہی ہیں، تو اس کو ہم اس چیپٹر میں دیکھیں گے۔ اور قوانین حاصل سے یہ مراد ہے کہ ان کا بیہیویئر کیا ہے، کہ جب آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں تو پروڈکشن کب بڑھتی ہے، کب پروڈکشن جو ہے چیزوں کی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ان کی کاسٹ کیا ہوتی ہے۔ تو ان کے جو قوانین ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے اس چیپٹر میں۔ جب ہم کوئی بزنس یا کاروبار کرتے ہیں تو اس کے پیمانے کا تعین کیسے ہوتا ہے، کہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑے لیول کا بزنس ہے یا چھوٹے لیول کا بزنس ہے۔ تو فرسٹ آف آل یہ فرم کا جو حجم ہے، فرم کا سائز ہے، یہ ڈیفائن کرے گا ڈیفرنٹ چیزوں کو۔ پہلا، طریقہ پیدائش۔ چھوٹے اور بڑے بزنس میں یہ ڈیفرنس ہوتا ہے کہ جو بڑا بزنس ہے وہ جدید ٹیکنالوجی اور مشینری کا استعمال کر رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ ایک بڑے سکیل کے اوپر کام کرتا ہے۔ سیکنڈ، اجر کی قابلیت، کہ جو بزنس کو چلا رہا ہے یا جو آرگنائزیشن ہے، جو مینجمنٹ ہے، اس کی کتنی وہ قابل ہے، وہ کتنا رسک لینے والی ہے، کتنا وہ سمجھتی ہے بزنس کو، اور کتنا وہ چیزوں کو ڈیسیجن میکنگ میں کتنی وہ افیکٹو ہے۔ اسی طرح مالی ذرائع، یعنی کہ کتنا سرمایہ ہے آپ جب بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں، اور بینکوں سے آپ کے لیے کتنی سہولتیں ہیں، کتنا آپ کو ایزیلی آپ کو بینکوں سے قرضہ مل رہا ہے۔ تو یہ بھی ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کا بزنس جو ہے وہ چھوٹے لیول کا ہے یا بڑے لیول کا ہے۔ اسی طرح منڈی کی وسعت، کہ کیا جو آپ کی چیزیں ہیں ان کو سیل کرنے کے لیے آپ کو کیا بین الاقوامی یا دوسرے ملکوں تک رسائی حاصل ہے۔ اگر آپ کی کمپنی کو دوسرے ملکوں تک رسائی حاصل ہے تو بہت زیادہ چانس ہیں کہ آپ کا جو پروڈکشن لیول ہے یا آپ کا جو بزنس کا لیول ہے وہ بڑے لیول پہ ہو۔ اسی طرح نقل و حمل کی سہولتیں، یعنی کہ ٹرانسپورٹ کی سہولتیں، کہ ایک چیز دوسری جگہ پہنچنی ہے، یا آپ نے خام مال منگوانا ہے، یا آپ نے جو آپ کی فائنل پروڈکٹس ہیں ان کو آپ نے بیچنا ہے کہیں، تو کیا اچھی سڑکیں، ریلوے کا اچھا نظام آپ کے ملک میں ہے؟ اگر ہے تو آپ کا بزنس اوپر لیول پہ ہوگا، بڑے لیول پہ ہوگا، اگر نہیں ہے تو وہ چھوٹے لیول پہ آپ کا بزنس ہوگا۔ تو ہمارے پاس دو پیمانہ پیدائش ہیں، ایک بڑے لیول پہ بزنس اور ایک چھوٹے لیول پہ بزنس۔ اس کو ہم بڑے پیمانہ پیدائش اور چھوٹے پیمانہ پیدائش سے ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے پیمانہ پیدائش کے فائدے کیا ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ بڑے لیول پہ بزنس کرتے ہیں تو چیزوں کی خرید اور فروخت میں آپ کو ڈسکاؤنٹس ملتے ہیں، یعنی کہ جب آپ زیادہ را مٹیریل خریدتے ہیں، زیادہ خام مال خریدتے ہیں، تو بڑی بڑی انڈسٹری جو ہیں جب آپ زیادہ ان سے مال خریدتے ہیں تو وہ آپ کو ایک تو جلدی مل جاتا ہے اور پھر سستا بھی مل جاتا ہے، یعنی کہ آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے، آپ چیزوں کو جو پیدا کر رہے ہیں، چیزیں جو بنا رہے ہیں، ان میں جو اس کی کاسٹ آ رہی ہے وہ کم آئے گی۔ جو بڑے لیول پہ بزنس ہوتے ہیں وہاں پہ مزدور کی جو ہے وہ اس کی سکلز میں فرق ہوتا ہے، کیونکہ بڑے لیول پہ جو کام کرتے ہیں تو وہ ڈیفائن کر دیتے ہیں ہر مزدور کو ڈیفرنٹ رول کے لیے، کوئی مزدور کوئی کام کر رہا ہے، کوئی کر رہا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہنرمندی اور چیزوں کی پروڈکشن زیادہ تیزی سے بڑھتی ہے۔ اسی طرح بڑے لیول پہ کیا ہوتا ہے کہ جدید مشینری یوز ہو رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی پروڈکشن تیزی سے بڑھتی ہے، کوالٹی بھی اچھی ہوتی ہے اور پیداوار میں کئی گنا اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بڑے لیول پہ کام کرنے کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ کچھ آپ کی کاسٹ جیسے کہ رینٹ وغیرہ، بجلی کے بل وغیرہ، یہ فکس ہوتے ہیں۔ تو جب آپ کی پروڈکشن لیول اتنے بڑا ہو تو آپ بہت زیادہ چیزیں پروڈیوس کر رہے ہیں، تو یہ جو کاسٹ ہوتی ہے رینٹ وغیرہ، یہ اتنی فیل نہیں ہوتی جب آپ بڑے لیول پہ بزنس کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کی ایک طرح سے یہ کاسٹ جو ہے وہ منیمم آپ کو نظر آتی ہے۔ اسی طرح کچھ فالتو مواد اگر رہ جائے بڑے لیول پہ جب آپ بزنس کر رہے ہوتے ہیں، تو فالتو مواد بھی جو ہے وہ ضائع نہیں جاتا، اس سے بھی کوئی ڈفرینٹ چیزیں بنا لیتی ہے وہ بڑے لیول کی فرم جو ہوتی ہے۔ ریسرچ اور ایکسپیرینس بہت زیادہ میٹر کرتا ہے بڑے لیول پہ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ آپ ریسرچ بھی کروا رہے ہوتے ہیں اپنی پروڈکٹ کے اوپر، کہ اس کی کیا ڈیمانڈ ہے، کتنی مارکیٹ میں ہماری کیا کوالٹی ہے، سروے کروا لیتے ہیں، ریسرچ کروا لیتے ہیں۔ تو یہ سارا کام صرف تبھی پاسبل ہوتا ہے جب آپ بڑے لیول پہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ مقابلہ کر سکتے ہیں دوسری فرمز کا اگر آپ بڑے پیمانہ پیدائش کے اوپر کام کر رہے ہیں،
کیونکہ آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہے، زیادہ سرمایہ ہے، نیو ٹیکنالوجی ہے، اچھی آپ کے پاس لیبر ہے، تو آپ دوسری فارمز کا مقابلہ ایزیلی کر لیتے ہیں، اور پھر آپ مارکیٹنگ کر لیتے ہیں، آپ اپنے اشتہار دے لیتے ہیں، اپنے ایڈورٹائزمنٹ دے لیتے ہیں اپنی پروڈکٹ کے، تاکہ آپ کی پروڈکٹ زیادہ سیل ہو۔ اسی طرح جب آپ بڑے لیول پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو جب لون چاہیے ہوتا ہے تو آپ پہ بینک ٹرسٹ کرتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اتنے بڑے لیول کی کوئی فارم ہے یا اتنا بڑا اس کا بزنس ہے، تو وہ آپ کو ایزیلی آپ کو قرضہ بھی دے دیتے ہیں، تو اسی قرضے سے پھر آپ بعد میں مشینری اور ٹیکنالوجی خریدتے ہیں تاکہ آپ کی پیداوار اور بڑھ سکے۔ اسی طرح حکومت کی طرف سے بھی کچھ رعایت آپ کو مل جاتی ہے جب آپ بڑے لیول پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ حکومت بھی یہ چاہتی ہے کہ یہ گرو کریں اس طرح کی کمپنیاں تاکہ لوگوں کو روزگار ملے، تو حکومت کیا کرتی ہے، اس طرح کی بڑی فارموں کو ٹیکس کے اوپر چھوٹ دے دیتی ہے۔ آلدو بڑے پیمانے پر پیدائش پر کام کرنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں، لیکن کچھ اس کے نقصانات بھی ہیں جب آپ بڑے لیول پہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ جب آپ بڑے لیول پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی اتنی زیادہ کنسنٹریشن نہیں ہوتی اپنے بزنس کے معاملات میں، کیونکہ اتنے بڑے لیول پہ ہو رہا ہوتا ہے تو آپ نے سارا وہ مینجمنٹ پہ یا ٹیم کے اوپر چھوڑا ہوتا ہے، تو آپ کو اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا اونرز کو کہ کیا ہمارے بزنس میں کیا چل رہا ہے، کیونکہ اتنے بڑے لیول پہ ساری چیزوں کو دیکھنا، اس میں دلچسپی رکھنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ پھر دوسرا یہ نقصان ہوتا ہے کہ آپ کا جو کسٹمر ہوتا ہے اس کا اونر سے یا جو کمپنی جو ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ تعلقات نہیں بن سکتے۔ جیسا کہ ایک چھوٹے لیول پہ جب آپ بزنس کرتے ہیں تو ڈائریکٹ آپ کا کلائنٹ کے ساتھ رابطہ ہو رہا ہے، آپ ان سے مل بھی رہے ہوتے ہیں، آپ ایک تعلق بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن بڑے لیول پہ جب کام ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کا یا اونر کا یا جو مینجمنٹ ہے اس کا ڈائریکٹ ریلیشن جو ہے وہ بہت ہی ویک ہوتا ہے کسٹمر کے ساتھ، جو کہ بعد میں نقصان بھی ہو سکتا ہے اس چیز کا، جب آپ کو کسٹمر کا اینڈ پتہ نہیں ہے کہ اس کو کیا چیز چاہیے، آپ کی کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے اس میں۔ بعض اوقات بڑے لیول پہ جب کمپنیاں کام کر رہی ہوتی ہیں تو بہت زیادہ ایکسٹرا چیزیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، کیونکہ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ مارکیٹ میں ڈیمانڈ کتنی ہے، تو جب وہ ایکسٹرا چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں تو ان کی سیل نہیں ہوتی، تو اس سے خدشہ ہوتا ہے کہ آپ کی کمپنی کا لاس ہو جاتا ہے۔ زیادہ بڑے لیول پہ کوئی کمپنی چلی جائے تو اس کو ہم اکنامکس میں اجارہ دار بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ باقی پھر جو ہے نا جو فارمز ہیں یا کمپنیاں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو اس کا نقصان جو ہے وہ آجر کو ہوتا ہے، کیونکہ پھر جو ایک ہی اگر کمپنی کام کر رہی ہے پورے ملک میں تو وہ اپنی مرضی کی قیمت لگاتی ہے پھر، کیونکہ اگر زیادہ کمپنیاں ہوں، زیادہ فارمز ہوں چھوٹی چھوٹی، تو ان کے آپس میں مقابلہ رہتا ہے، پھر قیمت بھی جو ہے وہ کم رہتی ہے، لیکن جب ایک ہی بہت بڑے لیول کی کمپنی بن جائے اور اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہ ہو تو اس میں صارفین جو چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں ان کا نقصان ہوتا ہے کہ وہ جو فارم ہے پھر وہ اپنی مرضی کی قیمت لیتی ہے۔ بڑے لیول پہ جو بزنس ہوتا ہے ان کا رابطہ جو ہے وہ غیر ملکی جو کمپنیاں ہوتی ہیں ان سے ہوتا ہے، باہر سے کچھ چیزیں منگوا رہے ہوتے ہیں، باہر بھیج رہے ہوتے ہیں، تو یہ نقصان اس طرح ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات اگر جنگ کے حالات ہوں یا ملک کی حالات کی وجہ سے آپس میں دو ملکوں کا کٹ گیا ہے رابطہ، تو اس وجہ سے پھر وہ جو آپ چیزیں منگوا رہے ہیں یا چیزیں بیچ رہے ہیں وہ سارا ایک دم سے آپ کو یا تو لاس ہو سکتا ہے یا آپ کا بزنس رک سکتا ہے اس سے۔ بڑے لیول پہ جب آپ کام کرتے ہیں تو بہت ہی ٹف آپ کا کمپٹیشن ہوتا ہے آپ کے کمپیٹیٹر سے، تو بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے جب آپ نے اتنے بڑے لیول پہ اتنی بڑی کمپنیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو آپ کے لیے بہت زیادہ آپ کو پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، ٹی وی پہ ایڈورٹائزمنٹ دینے پڑتے ہیں، اور بھی اس کے کئی مارکیٹنگ کے آپ کو طریقے، یعنی کہ ایک بڑے لیول کا پیسہ آپ کو لگانا پڑتا ہے، جو کہ ایک اگر آپ چھوٹے لیول پہ کریں تو یہ چیزیں آپ کو نہ کرنی پڑے اس میں۔ اب ہم بات کرتے ہیں چھوٹے پیمانے پیدائش کی، یا اس کو صغیر پیمانہ پیدائش بھی کہتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ چھوٹے لیول پہ کام کرتے ہیں تھوڑا پیسہ انویسٹ کر کے تو اس کی کیا فائدے ہیں اور کیا نقصان ہے۔ تو سب سے پہلے فائدوں کی ہم بات کرتے ہیں کہ کیا فائدہ ہے اس کا۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ جب چھوٹے لیول پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ خود دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے بزنس کو، آپ کی اپنی پرسنل انٹرسٹ ہوتا ہے، اس کا ذاتی دلچسپی لے رہے ہوتے ہیں، اور آپ کا پورا کنٹرول ہوتا ہے، آپ کو سارا پتہ ہوتا ہے کہ کتنی میرے اپنے بزنس میں کتنی میری کاسٹ ہے، کتنا میں چیز کو کتنے کا پیدا بنائی ہے، کتنی آگے میں نے اس کو سیل کرنی ہے، تو یہ سارا آپ کی نگرانی میں ہو رہا ہے۔ دوسرا، آپ کو صارفین کی پسند کا پتہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ چھوٹے لیول پہ کر رہے ہو تو آپ کا انٹریکشن ہوتا رہتا ہے اپنے کسٹمر سے، تو آپ ڈائریکٹلی آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ جو چیز آپ کی پروڈکٹ ہے اس کے بارے میں صارفین آپ کو آگاہی دیتے رہتے ہیں کہ آپ کوالٹی کی چیز بنا رہے ہیں، بری بنا رہے ہیں، تو اس سے یہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ
کہ آپ اپنی کوالٹی بیٹر کر سکتے ہیں, آپ اپنی چیزیں اپنے کسٹمر کے حساب سے ڈیفائن کر سکتے ہیں. آپ خود مختار ہوتے ہیں, یعنی کہ آپ انڈیپینڈنٹ, آپ نے سارے ڈیسیجن خود لینے ہیں, تو آپ کو کسی کے اوپر ڈیپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے فیصلے خود لے سکتے ہیں اپنے چھوٹے کاروبار میں. اس طرح جب آپ کا بزنس چھوٹا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈیمانڈ کتنی ہے آپ کی پروڈکٹ کی, تو اس حساب سے آپ چیزیں پیدا کرتے ہو, تو اوور پروڈکشن کا خطرہ نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ زیادہ چیزیں بنا لیں, کیونکہ آپ نے اپنے کسٹمر کے حساب سے, اپنی ڈیمانڈ کے حساب سے چیزوں کو مینیج کرنا ہوتا ہے. ڈیسیجن جو ہیں آپ کے بلا تاخیر ہوتے ہیں, کیونکہ آپ اکیلے ہیں, آپ نے خود ہی فیصلہ کرنا ہے. چھوٹے لیول کا بزنس ہے تو جلدی آپ فیصلے کرتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. کچھ اگر اس کے فائدے ہیں چھوٹے پیمانے پیدائش پر, تو اس کے نقصانات بھی ہیں. تو دیکھتے ہیں اس کے نقصانات کیا ہیں. پہلا نقصان ہے اندرونی اور بیرونی کفایتوں سے محرومی. یعنی کہ چھوٹے لیول پہ جو بزنس ہوتا ہے, نہ تو اس کو حکومت کی طرف سے کوئی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ اتنے چھوٹے لیول پہ حکومت تو کوئی سبسڈی نہیں دے گی ایک چھوٹے لیول پہ کام کرنے پہ. اس طرح اگر کوئی مارکیٹ میں آپ بیٹھے ہیں تو وہ بڑے لیول پہ جو کام کر رہے ہیں ان کو فائدہ ہوگا اس چیز کا. چھوٹے لیول کے جو کام کر رہے ہیں ان کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا. چھوٹے لیول پہ کام کرنے کا ایک یہ بھی نقصان ہے, کیونکہ آپ کے پاس پیسہ کم ہوتا ہے, تو آپ اپنی لیبر کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ والا کام یہ والا مزدور کرے, یہ والا کام دوسرا مزدور کرے. اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کا کام زیادہ تیزی سے ہوتا ہے. لیکن چھوٹے لیول پہ بزنس پہ آپ کے پاس سرمایہ کم ہونے کی وجہ سے آپ اس چیز سے بھی محروم رہتے ہیں. اور پھر ایک اور بڑی وجہ سرمایہ کی کمی ہوتی ہے. سرمایہ کم ہونے سے آپ, کیونکہ کئی چیزوں میں جب آپ کے پاس سرمایہ نہیں ہے, آپ را مٹیریل بھی آپ کو مہنگا پڑے گا, آپ اس طرح سے چیزوں کو پیداوار بھی, آپ ٹیکنالوجی میں بھی نہیں اس طرح سے انویسٹ کر سکتے. تو اس لحاظ سے آپ کی پروڈکٹ کی کوالٹی, اس کی چیزوں کو مینیج کرنا اتنا ایزی نہیں ہے جتنا کہ بڑے لیول پہ آپ کرتے ہیں. طریقے پیدائش, یعنی کہ آپ جو پروڈکشن لیول ہے آپ کا, جو مشینری ہے وہ ایڈوانس نہیں ہوتی, کیونکہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے. تو چھوٹے لیول پہ کرنے پہ یہ بھی نقصان ہے کہ آپ نئے جدید طریقے سے چیزوں کو پیدا نہیں کر سکتے. اسی طرح خرید و فروخت میں بھی نقصان ہوتا ہے چھوٹے لیول پہ, کہ چیزیں آپ کو مہنگی پڑتی ہیں. جب آپ تھوڑا سامان لینے جاتے ہو را مٹیریل چیزیں بنانے کے لیے, تو وہ آپ کو مہنگی پڑتی ہیں. اور اسی طرح جب آپ بیچنے جاتے ہو, تو کیونکہ وہ آپ نے مہنگی بنائی ہیں تو قیمت بھی آپ کو زیادہ رکھنی پڑتی ہے. تو کمپیٹ کرنا مارکیٹ میں وہ ذرا ٹف ہوتا ہے چھوٹے بزنس مین کے لیے. اسی طرح ریسرچ اور ایکسپیرینس کا جو ہے وہ کمی ہوتی ہے چھوٹے لیول پہ. آپ ریسرچ میں اتنا پیسہ نہیں لگا سکتے, کیونکہ آپ کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہوتا. تو جس کی وجہ سے, ریسرچ نہ ہونے کی وجہ سے, آپ کی پروڈکٹ, آپ کی کوالٹی, آپ کی ایڈورٹائزمنٹ, آپ اس طرح سے چیزوں کو نہیں کر سکتے جس طرح سے آپ ایک بڑے لیول پہ کر سکتے.